ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ آج ہونے والے نیٹ پی جی امتحان ملتوی۔ نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کے الزامات کے تناظر میں امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کے ڈی جی اٹیچ۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس نئے منتخبہ ارکان کی حلف برداری کے ساتھ کل سے ہو رہا ہے شروع۔ جموں کشمیر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ سرکار کا مقصد۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا ایس ٹی سی تلواڑہ میں جموں کشمیر پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ اور اوڑی سیکٹر میں دراندازی مخالف کارروائی میں سیکورٹی دستوں کے ہاتھوں ایک ملیٹنٹ ہلاک، آپریشن جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیٹ یو جی امتحان میں حصہ لینے والے ان 1563 طلبہ کا دوبارہ امتحان آج منعقد ہوا جنہیں گریس مارکس یا تلافی کے طور پر نمبر دیے گئے تھے۔ اس مہینے کے اوائل میں جاری کی گئی ایک نوٹیفیکیشن میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا تھا کہ دوبارہ لیا جانے والا یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:20 تک ہوگا۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی رپورٹ کے تعلق سے سپریم کورٹ کے مشاہدے کے مطابق ان طلبہ کا دوبارہ امتحان کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بیچ نیٹ پی جی امتحان جو آج ہونے والے تھے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان جلد سے جلد کیا جائے گا۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بعض مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری سے متعلق الزامات کے حالیہ واقعات پر غور کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ نیٹ پی جی داخلہ امتحان کے مستحکم عمل کا مکمل جائزہ لینے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ طلباء کے بہترین مفاد میں اور امتحانات سے متعلق عمل کی معتبریت کو برقرار رکھنے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ دریں اثنا نیٹ امتحان کے معاملے پر تنازع کے پس منظر میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سبود کمار سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سبود سنگھ کو عملے اور تربیت محکمے میں لازمی انتظار کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ ادھر تعلیم کی وزارت نے نیٹ یو جی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ جامع تفتیش کے لیے سی بی آئی کے سپرد کر دیا ہے۔ ایک بیان میں وزارت نے کہا ہے کہ سرکار امتحانات کے معتبریت کو یقینی بنانے اور طلباء کے مفاد کے تحفظ کی پابند ہے۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ بی جے پی کے سرکردہ ممبر پارلیمنٹ بھرت روہاری مہتاب کو عبوری اسپیکر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ لوک سبھا کے نئے منتخبہ ارکان پارلیمنٹ کو حلف دلائیں گے۔ لوک سبھا کے نئے اسپیکر کا انتخاب اس مہینے کی 26 تاریخ کو کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 27 جون کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گی۔ راجیہ سبھا کا اجلاس اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہی شروع ہوگا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو ختم ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بہادری، قربانی اور قوم کے تئیں بے لوث خدمت کے لیے جموں کشمیر پولیس کی سراہنا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے ہمیشہ انتہائی پر چیلنج حالات میں اعلیٰ سطح کی پیشہ ورانہ خدمات کا ثبوت دیا ہے۔ وہ آج تلواڑہ ریاسی کے سبسڈری ٹریننگ سینٹر میں جموں کشمیر پولیس کے 16ویں بی آر ٹی سی بیچ کی ایٹسٹیشن کم پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ منوج سنہا نے کہا کہ ریاسی کا سبسڈری پولیس ٹریننگ سینٹر ایک نامور ادارہ ہے جو دہشت گردی اور امن و قانون کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تربیت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے لیے وقف ہے۔ جموں کشمیر سے ملیٹنسی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انتظامیہ، پولیس اور سیکورٹی فورسز کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے نئے رنگروٹ سے کہا کہ وہ دہشت گردوں کے خطروں سے نمٹنے کے لیے اپنی عمدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملیٹنسی اپنا آخری دم لے رہی ہے اور اس وجہ سے ہمارا پڑوسی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں ڈرگ ٹریفکنگ، سائبر جرائم اور انتہا پسندی جیسے ابھر رہے خطروں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان خطروں سے نمٹنے کے لیے ہمیں پولیس میں اعلیٰ سطح کی موٹیویشن اور پیشواریت کو یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے سیوک ایکشن پروگراموں کے لیے بھی جموں کشمیر پولیس کی ستائش کی۔ تقریب سے ڈی جی پی آر آر سوین نے بھی خطاب کیا اور نئے رنگروٹ سے دیانتداری کے ساتھ کام کرنے اور لوگوں کی خدمات میں اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے کہا۔ ایس ٹی سی تلواڑہ میں بارڈر بٹالین کے کل 860 نئے رنگروٹس نے اپنی تربیت مکمل کی ہے اور انہیں اپنے فرائض لگن اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے کے لیے حلف دلایا گیا۔
بارہمولہ ضلع میں کنٹرول لائن سے متصل اوڑی سیکٹر میں سیکورٹی دستوں نے درندازی مخالف کارروائی میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا ہے۔ محکمہ دفاع کے ذرائع کے مطابق درندازی کرنے والے کچھ ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ٹھوس اطلاع ملنے پر سیکورٹی فورسز نے بجرنگ اوڑی سیکٹر میں تلاشی کارروائی شروع کی۔ حکام نے بتایا کہ وہاں چھپے ہوئے ملیٹنٹوں نے سیکورٹی اہلکاروں پر گولیاں چلائیں اور جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے امرناتھ یاترا روٹ پر سیکورٹی انتظامات کا معائنہ کرنے کے لیے نویگ ٹنل سے چندنواڑی تک کا دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس اور مرکزی مسلح فورس کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی بھی صدارت کی۔ یاترا روٹ پر سلامتی انتظامات کا معائنہ کرنے کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور احسن یاترا کو یقینی بنایا جا سکے۔ آئی جی پی نے مختلف کیمپنگ جگہوں پر سیکورٹی انتظامات کا بھی قریب سے جائزہ لیا۔ انہوں نے مناسب اور فعال سلامتی انتظامات کو یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ کسی بھی یاتری کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جل جیون کے مشن ڈائریکٹر ڈاکٹر جی این اتو نے سیر جاگیر واٹر سپلائی سکیم کو باضابطہ طور سوپور کے لوگوں کو سپرد کیا ہے۔ یہ اہم پروجیکٹ جسے حال ہی میں وزیر اعظم نے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سری نگر سے افتتاح کیا تھا کو 2 کروڑ 22 لاکھ روپے کی زائد رقم سے مکمل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جی این اتو نے کہا ہے کہ اس واٹر سپلائی سکیم کا بنیادی مقصد مقامی لوگوں کو قابل بھروسہ اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ممتاز مفکر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو آج ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی نے بھارت کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی ولولہ انگیز شخصیت سے ملک میں ہر نسل کو تحریک ملتی رہے گی۔ بی جے پی کشمیر یونٹ نے بھی آج شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس سلسلے میں وادی کے سبھی ضلعوں میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب جواہر نگر سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقد کی گئی، جس میں مقررین نے شیاما پرساد مکھرجی کے کارناموں کو اجاگر کیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ شیاما پرساد ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک ودھان ایک پردھان ایک سمویدھان کی وکالت کی تھی۔ اس موقع پر بی جے پی نے شیاما پرساد مکھرجی کی یاد میں کئی اہم پروگراموں کا بھی اعلان کیا۔ نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیم فردوس نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات جلد کرائے جانے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ ہوڈ کو بھی بحال کیا جائے گا، جس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں انٹرنیشنل کنونشن سینٹر سری نگر میں کیا ہے۔ شمیم فردوس نے کہا کہ عوامی نمائندہ سرکار ہی لوگوں کے مسائل و مشکلات حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اسمبلی الیکشن کا جلد انعقاد ناگزیر ہے۔ وہ پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر پر ہلکے انتخابات بدل کے پارٹی عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کر رہی تھی۔ پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے وزیر اعظم کے اس حالیہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر اسمبلی چناؤ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اسٹیٹ ہوڈ کو بھی بحال کیا جائے گا۔ حکیم یاسین نے اس اعلان کو ایک نئی طلوع کا آغاز قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مرکز ایک ساتھ اسمبلی چناؤ اور اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کا اعلان کرے گا۔ ماتا جیشٹھا مندر سری نگر میں سالانہ ہون آج اختتام پذیر ہوا۔ اس ہون کا آغاز کل ہوا تھا اور یہ آج پورن آہوتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس ہون میں شردالوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی، جنہوں نے وادی کشمیر میں دیر پا امن کے لیے پرارتھنا کی۔ وادی میں آج بلند پائے ولی کامل حضرت سید حمید شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع سید حمید پورہ نوا بازار میں صبح صادق سے ہی قرآن خوانی اور مولود خوانی کی مجلس آراستہ ہوئی۔ عرس مبارک پر عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آج معروف صوفی شاعر صمد میر کا سالانہ یوم وصال نمبلہار بڑگام میں منایا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں
لوگوں نے حاضری دی۔ اگرچہ یہ دن ہر سال 21 جون کو منایا جاتا ہے، مگر اس سال 21 جون کے بجائے 23 جون کو وہاں کی انتظامیہ نے منانے کا فیصلہ لیا۔ تقریب کے دوران کلچرل اکیڈمی کی طرف سے محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جس میں صمد میر کے گانے گا کر موسیقاروں نے لوگوں کو محظوظ کیا۔ فردوس کالونی بیمنا میں آگ زنی کی واردات میں ایک مکان جل گیا ہے۔ اس مکان میں رہ رہے کنبے نے انتظامیہ سے انہیں مدد فراہم کرنے کی مانگ کی ہے۔ لداخ میں کرگل لڑائی کے سورماراؤں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بھارتی فوج نے کھالو بار جنگی میموریل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ملک اس سال 26 جولائی کو کرگل وجے دیوس کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منائے گا۔ یہ میموریل آریان وادی میں واقع ہے اور یہ ان سپاہوں کی دلیری اور قربانی کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے کرگل جنگ کے دوران آریان وادی کو دشمن کی فوج کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ فوج کے ساتھ ساتھ مقامی مردوں اور خواتین نے بھی لڑائی میں اہم رول ادا کیا تھا، جس سے آریان وادی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ صفاپورہ میں آج ایک نجی ٹرسٹ کی طرف سے انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا۔ آج افتتاحی میچ میں کھیل شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب پر فوج کی 13 RR مانسبل کے لیفٹیننٹ کرنل بھوانی بھاٹی خاص مہمان تھے۔ انہوں نے کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے مذکورہ ٹرسٹ کی کوششوں کی سراہنا کی اور نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں 28 جون تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑ سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے میٹرولوجسٹ وہم پال نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پیش گوئی کی ہے کہ 29 جون سے لے کر 2 جولائی تک اکثر جگہوں پر ہلکی سے اوسط درجے کی بارشوں کا تازہ سلسلہ شروع ہوگا۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 28 جون تک مینلی ڈرائی ویدر رہے گا، لیکن ایوننگ میں کہیں کہیں تھنڈر اسٹارم کے ساتھ ہلکی پھلکی بارش ہونے کے چانسز ہیں۔ 29 جون سے لے کر 2 جولائی تک ایک بیٹ اسپیل آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس میں لائٹ ٹو ماڈریٹ ویو وتھ تھنڈر اسٹار ہونے کے چانسز ہیں۔ جموں ڈویژن میں ہیٹ ویو 24 سے لے کر 28 تک ہونے کے چانسز ہیں، جس میں میکسیمم ٹیمپریچر 41 سے 42 ڈگری ٹیمپریچر تک رہے گا۔ درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔